اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا ہی وقت گزرا ہوگا کہ صلاح الدین ایوبی کے محافظوں نے ایک رقاصہ کو اس کے خیمے کی طرف آتے دیکھا۔ خیمے کے ہر طرف مشعلیں روشن تھی۔ روشنی کا یہ انتظام علی بن سفیان نے کرایا تھا تاکہ رات کے وقت محافظ گرد و پیش کو اچھی طرح دیکھ سکیں۔ رقاصہ قریب آئی تو انہوں نے اسے پہچان لیا۔ انہوں نے اسے رقص میں دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ٹوکری میں سے نکلی تھی۔ وہ زکوئی تھی۔ وہ رقص کے لباس میں تھی۔ یہ لباس توبہ شکن تھا۔ اس میں وہ عریاں تھی۔ محافظوں کے کمانڈر نے اسے روکا اور اس نے اسے بتایا کہ اسے امیر مصر صلاح الدین ایوبی نے بلایا ہے۔ کمانڈر نے اسے کہا کہ یہ ان امیروں میں سے نہیں جو تم جیسی فاحشہ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ زکوئی نے کہا، میں بن بلائے آنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ ان کا بلاوا تمہیں کس نے ملا تھا؟ کمانڈر نے پوچھا۔ سالار ناجی نے کہا ہے کہ تمہیں امیر مصر بلاتے ہیں۔ زکوئی نے کہا، آپ کہتے ہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ امیر نے جواب طلبی کی تو خود بھگت لینا۔ کمانڈر تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی خواب ماہ میں ایک رقاصہ کو بلایا ہے۔ وہ ایوبی کے کردار سے واقف تھا، اس کے اس حکم سے بھی واقف تھا کہ ناچنے گانے والیوں سے تعلق رکھنے والے کو 100 درے لگائے جائیں گے۔ کمانڈر شش و پنج میں پڑ گیا۔ سوچ سوچ کر اس نے جرت کی اور صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں چلا گیا۔ ایوبی اندر ٹہر رہا تھا۔ کمانڈر نے ڈرتے ڈرتے کہا، باہر ایک رقاصہ کھڑی ہے، کہتی ہے کہ حضور نے اسے بلایا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اسے اندر بھیج دو۔ کمانڈر باہر نکلا اور زکوئی کو اندر بھیج دیا۔ محافظوں کی کو توقع تھی کہ ان کا امیر اور سالار اعظم اس لڑکی کو باہر نکال دے گا۔ وہ سب اس کی گرجدار آواز سننے کے لیے تیار ہو گئے، مگر انہیں ایسی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ اندر سے دھیمی دھیمی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ محافظ دستے کا کمانڈر بے قراری کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ ایک محافظ نے اسے کہا، کیا یہ حکم صرف ہمارے ہی لیے ہے کہ کسی فاحشہ کے ساتھ تعلق رکھنا جرم ہے؟ ہاں، اس نے جواب دیا، حکم صرف ماتحتوں کے لیے اور قانون صرف رعایا کے لیے ہوتے ہیں۔ امیر مصر کو درے نہیں لگائے جا سکتے۔ بادشاہوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ کمانڈر نے جل کر کہا، صلاح الدین ایوبی شراب بھی پیتا ہوگا۔ ہم پر جھوٹی پارسائی کا رعب جمایا جاتا ہے۔ ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کا جو بت تھا وہ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اس بت میں سے ایک عربی شہزادہ نکلا جو عیاش اور بدکار تھا اور پارسائی کے پردے میں گناہ کا مرتکب ہو رہا تھا۔ ناجی بہت خوش تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی خوشنودی کے لیے اس نے شراب سونگھی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے خیمے میں بیٹھا مسرت سے جھوم رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کا نائب سالار اردویش بیٹھا تھا۔ اس نے ناجی سے کہا، اسے گئے بہت وقت گزر گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہمارا تیر صلاح الدین ایوبی کے دل میں اتر گیا ہے۔ میرا تیر خطا کب گیا تھا؟ ناجی نے کہکا لگا کر کہا، اگر یہ تیر خطا جاتا تو فوراً یہی لوٹ کے ہمارے پاس آ جاتا۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ اردویش نے کہا، زکوئی انسان کے روپ میں طلسم ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ لڑکی حشیش کے ساتھ رہی ہے، ورنہ صلاح الدین ایوبی جیسا بت کبھی نہ توڑ سکتی۔ میں نے اسے جو سبق دیے تھے وہ حشیش کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہ آئے ہوں گے۔ ناجی نے کہا، اب صلاح الدین ایوبی کے حلق میں شراب اتارنی رہ گئی ہے۔ ناجی کو باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ دوڑ کر باہر گیا۔ وہ زکوئی نہیں تھی، کوئی سپاہی جا رہا تھا۔ ناجی نے دور سے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف دیکھا۔ پردے گرے ہوئے تھے اور باہر محافظ کھڑے تھے۔ اس نے اندر جا کر اردویش سے کہا، اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری زکوئی نے بت توڑ ڈالا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا جب زکوئی صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے نکلی۔ ناجی کے خیمے میں جانے کے بجائے وہ دوسری طرف چلی گئی۔ راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا جس کا جسم سر سے پاؤں تک ایک ہی لبادے میں ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں زکوئی کو پکارا۔ وہ اس آدمی کے پاس چلی گئی۔ وہ آدمی اسے ایک خیمے میں لے گیا۔ بہت دیر بعد وہ اس خیمے سے نکلی اور ناجی کے خیمے کا رخ کر لیا۔
नाजी इस वक्त तक जाग रहा था और कई बार बाहर निकलकर सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे को देख चुका था। ज़कुई ने सलाहुद्दीन अयूबी को फांस लिया है और इसे आसमान की बुलंदियों से घसीट कर नाजी की जहनीत की पस्तियों में ले आई है। अर्दवश इसने कहा, रात तो गुजर गई है, वो अभी तक नहीं आई, वो अब आएगी भी नहीं। अर्दवश ने कहा, अमीर मिस्र उसे अपने साथ ले जाएंगे और ऐसे हीरे कोई शहजादा वापस नहीं किया करता। तुमने इस पर भी गौर नहीं किया? नहीं, नाजी ने कहा, मैंने अपनी चाल का ये पहलू तो सोचा ही नहीं था। क्या ये नहीं हो सकता कि अमीर मिस्र ज़कुई के साथ बाकायदा शादी कर ले? अर्दवश ने कहा, इस सूरत में ये ख़तरा है कि लड़की हमारे काम की नहीं रहेगी। वो है तो होशियार। नाजी ने कहा, मगर रक्कासा का क्या भरोसा? वो रक्कासा की बेटी है, वो तजर्बाकार पेशावर है, धोखा दे सकती है। वो गहरी सोच में खोया हुआ था। ज़कुई इसके खैमे में दाखिल हुई। इसने हंस कर कहा, अपने अमीर के जिस्म पर वज़न करो और लाओ इतना सोना। आपने मेरा यही इनाम मुकर्रर किया था ना? पहले बताओ हुआ क्या? नाजी ने कहा, जो आप चाहते थे। ज़कुई ने जवाब दिया, आपको ये किसने बताया था कि सलाहुद्दीन अयूबी पत्थर है, फौलाद है और वो मुसलमानों के अल्लाह का साया है? इसने ज़मीन पर पाँव को ठुड्ड मार कर कहा, वो इस रेत से ज़्यादा बेबस है जिसे हवा के हल्के हल्के झोंके उड़ाते फिरते हैं। तुम्हारे हुस्न के जादू और ज़ुबान के तिलिस्म ने इसे रेत बना दिया। अर्दवश ने कहा, वरना ये कमबख्त चट्टान था। हाँ, चट्टान था। ज़कुई ने कहा, अब रेतला टीला भी नहीं। मेरे मुतल्लिक कोई बात हुई थी? नाजी ने कहा, हाँ। ज़कुई ने जवाब दिया। पूछा था, नाजी कैसा आदमी है? मैंने जवाब दिया, मिस्र में अगर किसी पर आपको एतमाद करना चाहिए तो वो सिर्फ नाजी है। इसने पूछा कि तुम किस तरह उसे जानती हो? मैंने कहा, वो मेरे बाप के गहरे दोस्त हैं, हमारे घर गए थे और मेरे बाप से कहते थे कि मैं सलाहुद्दीन अयूबी का ग़ुलाम हूँ, मुझे समुंदर में कूदने का हुक्म देंगे तो मैं कूद जाऊँगा। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम बाअस्मत लड़की हो। मैंने कहा, मैं आपकी लौंडी हूँ। आपका हर हुक्म सर आंखों पर। कहने लगा, कुछ देर मेरे पास बैठो। मैं इसके पास बैठ गई। फिर वो अगर पत्थर था तो मोम हो गया और मैंने मोम को अपने सांचे में ढाल लिया। इससे रुखसत होने लगी तो इसने मुझसे माफ़ी मांगी। कहने लगा, मैंने ज़िंदगी में पहला गुनाह किया है। मैंने कहा, यह गुनाह नहीं, आपने मेरे साथ धोखा नहीं किया, ज़बरदस्ती नहीं की, मुझे बादशाहों की तरह हुक्म देकर नहीं बुलाया, मैं खुद आई थी, फिर भी आऊँगी। लड़की ने हर एक बात इस तरह खुलकर सुनाई जिस तरह इसका जिस्म उरियाँ था। नाजी ने जोश मुसर्रत में उसे अपने बाजुओं में ले लिया और अर्दवश ज़कुई को खराज तहसीन और नाजी को मुबारकबाद पेश करके खैमे से निकल गया। सहरा के इस पुरस्रार रात को सहरा की इस पुरस्रार रात की कोख से जिस सुबह ने जन्म लिया वो किसी भी सहराई सुबह से मुख्तलिफ नहीं थी, मगर इस सुबह के उजाले ने अपनी तारीख सीने में एक राज छुपा लिया था जिसकी कीमत सल्तनत इस्लामिया जितनी थी, जिसके क़याम और इस्तेहकाम का ख्वाब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने देखा और इसकी ताबीर का अज़्म लेकर जवान हुआ था। गुज़श्ता रात इस सहरा में जो वाक़या हुआ, इसके दो पहलू थे। एक पहलू से सिर्फ नाजी और अर्दवश वाक़िफ़ थे, दूसरे पहलू से सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुहाफ़िज़ दस्ता वाक़िफ़ था और सलाहुद्दीन अय्यूबी, उसका सुराग रसान और जासूस अली बिन सुफियान ज़कुई, तीन ऐसे अफराद थे जो इस वाक़या के दोनों पहलुओं से वाकिफ़ थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी और इसके स्टाफ को नाजी ने नहायत शान व शौकत और अकीदतमंदी से रुखसत किया। सूडानी फ़ौज दो रोया खड़ी सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नारों के जवाब में बाजू लहराए, मुस्कुराए और दीगर तकल्लुफ़ात की परवाह न की और नाजी से हाथ मिलाया, अपने घोड़े को एड़ी लगा दी। इसके पीछे इसके मुहावज़ों और दीगर स्टाफ को भी घोड़े दौड़ाने पड़े। अपनी मरकज़ी दफ्तर में पहुंचकर वो अली बिन सुफियान और अपने एक नायब को अंदर ले गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। वो सारा दिन कमरे में बंद रहे। सूरज गुरूब हुआ, रात तारीक हो गई। कमरे के अंदर खाना तो दरकिनार, पानी भी नहीं गया। रात खासी गुजर गई। जब तीनों बाहर निकले और अपने अपने घरों को रवाना हुए
علی بن سفیان اس نے الگ ہوا علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو محافظوں کے دستے کے کمانڈر نے اسے روک لیا اور کہا محترم ہمارا فرض ہے کہ حکم مانیں اور زبانیں بند رکھیں، لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی اور بے اطمینانی پیدا ہو گئی ہے، خود بھی اس کا شکار ہو رہا ہوں۔ کیسی مایوسی؟ محافظ کہتے ہیں ایک فوج کو شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کیوں منع ایک فوج کو شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا؟ کمانڈر نے کہا اگر آپ میری شکایت کو گستاخی سمجھے تو سزا دے دیں، لیکن میری شکایت سن لے۔ ہم اپنے امیر کو خدا کا برگزیدہ انسان سمجھتے تھے، وہ اس پر دل و جان سے فدا تھے، مگر رات اس کے خیمے میں ایک رقاصہ گئی تھی۔ علی بن سفیان نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا تم نے کوئی گستاخی نہیں کی، گناہ امیر کرے یا غلام، سزا میں کوئی فرق نہیں، گناہ بہرحال گناہ ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ رقاصہ اور امیر مصر کی خفیہ ملاقات کے ساتھ گناہ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ کیا تھا ابھی نہیں بتاؤں گا، آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ رات کیا ہوا تھا۔ اس نے کمانڈر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا میری بات غور سے سنو عامر بن صالح، تم پرانے عسکری ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج اور فوج کے سربراہوں کے کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب پر فرض ہے۔ رقاصہ کا امیر مصر کے خیمے میں جانا بھی ایک راز ہے۔ اپنے جانبازوں کو کسی شک میں نہ پڑنے دو اور کسی سے ذکر تک نہ ہو کہ رات کیا ہوا تھا۔ علی بن سفیان کی قابلیت اور کارناموں سے یہ کمانڈر آگاہ تھا، مطمئن ہو گیا اور اس نے اپنے دستے کے شکوک رفع کر دیے۔ اگلے روز صلاح الدین ایوبی دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ ناجی ملنے آیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کھانے سے فارغ ہو کر ناجی سے ملا۔ ناجی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ گھبرایا ہوا ہے اور غصے میں بھی ہے۔ اس نے ہکلانے کے لہجے میں کہا قابل صد احترام امیر، کیا یہ حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ سرانی محافظ فوج کی 50,000 نفری مصر کے اس فوج میں مدغم کر دی جائے جو حال ہی میں تیار ہوئی ہے؟ ہاں ناجی، صلاح الدین ایوبی نے تحمل سے جواب دیا، میں نے کل سارا دن اور رات کا کچھ حصہ صرف کر کے اور بڑی گہری سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ تحریر کیا ہے، جس فوج کے تم سالار ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح مدغم کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سوڈانیوں کی نفری صرف 10% ہو، اور تمہیں یہ حکم بھی مل چکا ہے۔ تم اب اس فوج کے سالار نہیں ہوگے، تم فوج کے مرکزی دفتر میں آ جاؤ گے۔ عالی مقام ناجی نے کہا مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ اگر تمہیں یہ فیصلہ پسند نہیں تو فوج سے الگ ہو جاؤ۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا معلوم ہوتا ہے میرے خلاف سازش کی گئی ہے۔ ناجی نے کہا آپ کے بلند و باغ اور گہری نظر کو چھان بین کر لینی چاہیے۔ مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں میرے دوست۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا ہے کہ میری انتظامیہ اور فوج سے سازشوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اور میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ فوج میں کسی کا عہدہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو اور کوئی کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو، وہ شراب نہ پیے، ہلڑ بازی نہ کرے اور فوجی جشنوں میں ناچ گانے نہ ہوں۔ لیکن علی جا، ناجی نے کہا میں نے حضور سے اجازت لے لی تھی اور میں نے شراب اور ناچ گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ اس فوج کو اس کی اصل حالت میں دیکھ سکوں جسے تم ملت اسلامیہ کی فوج کہتے ہو۔ میں 50,000 نفری کو برطرف نہیں کر سکتا، میری فوج میں اسے مدغم کر کے اس کے کردار کو سدھار دوں گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہم میں کوئی مصری، سوڈانی، شامی اور اجمی نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا جھنڈا ایک اور مذہب ایک ہے۔ امیر عالی مرتبت نے یہ تو سوچا ہوتا کہ میری حیثیت کیا رہ جائے گی جس کے تم اہل ہو۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا اپنے ماضی پر خود ہی نگاہ ڈالو، ضروری نہیں کہ اپنی کارستانیوں کی داستان مجھ سے سنو، فوراً واپس جاؤ، اپنی فوج کی نفری، سامان، جانوروں، سامان خورد و نوش وغیرہ کے کاغذات تیار کر کے میرے نائب کے حوالے کر دو، 7 دن کے اندر اندر میرے حکم کی تعمیل مکمل ہو جائے۔ ناجی نے کچھ کہنا چاہا لیکن صلاح الدین ایوبی نے ملاقات کے کمرے سے نکل گیا۔ یہ بات ناجی کے خفیہ حرم میں بھی پہنچ گئی تھی کہ زکوی کو امیر مصر نے رات بھر شرف باریابی بخشا ہے اور زکوی کے خلاف حسد کی آگ پہلے ہی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے آئے
ابھی بہت تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ لیکن ناجی پہلے روز ہی سے اسے اپنے ساتھ رکھنے لگا تھا، اسے ذرا سی دیر کے لیے بھی اپنے اس حرم میں نہیں جانے دیا تھا جہاں اس کی دل پسند ناچنے والی جوان لڑکیاں رہتی تھی۔ زکوئی کو اس نے الگ کمرہ دیا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ناجی اسے صلاح الدین ایوبی کو موم کرنے کی ٹریننگ دے رہا ہے اور وہ کسی بہت بڑی تخریبی منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ یہ رقاصائیں یہ دیکھ کر جل بھن گئی تھیں کہ زکوئی نے ناجی پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے دل میں ان کے خلاف نفرت پیدا کر دی ہے۔ حرم کی دو لڑکیاں زکوئی کو ٹھکانے لگانے کی سوچتی رہتی تھیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ زکوئی کو امیر مصر نے بھی اتنا پسند کیا کہ اسے رات بھر اپنے خیمے میں رکھا تو وہ پاگل ہی ہو گئی۔ اسے ٹھکانے لگانے کا واحد طریقہ قتل تھا۔ قتل کے دو ہی طریقے ہو سکتے تھے، زہر یا کرائے کا قاتل جو اسے سوتے میں قتل کرائے۔ دونوں طریقے ممکن نہیں تھے کیونکہ زکوئی باہر نہیں نکلتی تھی اور زہر دینے کے لیے اس تک رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ ان دونوں نے حرم کے سب سے زیادہ چالاک ملازمہ کو اعتماد میں لے رکھا تھا، اسے انعام و اکرام دیتی رہتی تھی۔ جب حسد کی انتہا نے ان کی آنکھوں میں خون اتار دیا تو انہوں نے اس ملازمہ کو منہ مانگے انعام کا لالچ دے کر اپنا مدعا بیان کر دیا۔ یہ ملازمہ بڑی خرانٹ اور منجھی ہوئی عورت تھی۔ اس نے کہا، سالار کی رہائش گاہ میں جا کر زکوئی کو زہر دینا ممکن نہیں، موقع محل دیکھ کر اسے خنجر سے قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ زکوئی کی نقل و حرکت پر نظر رکھے گی، ہو سکتا ہے کہ کوئی موقع جلد نکل آئے۔ اس جرائم پیشہ عورت نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی موقع نہ نکلا تو حشیش کی مدد حاصل کی جائے گی، مگر وہ معاوضہ بہت زیادہ لیتے ہیں۔ دونوں لڑکیوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں۔